تو اس وقت یہ اعلان کرو اور یہ حقیقت اپنی زبان پر لاؤ کہ صرف نماز اور قربانی نہیں بلکہ میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ نہ سمجھنا کہ بس نماز پڑھ لی اور قربانی ادا کر دی تو بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا، بلکہ یہ ساری سب علامتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طور پر ہم پر فرض کی ہے۔ نماز بھی ایک عبادت ہے اور قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اس کا جو طریقہ مقرر فرمایا گیا ہے نماز کا مسئلہ، وہ انسان اپنی عقل سے سوچ کر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو طریقہ بتایا گیا کہ بھائی پہلے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر سورت پڑھو، پھر رکوع کرو، کھڑے ہو جاؤ، پھر تو سجدے کرو، یہ ساری تفصیل انسان اپنی عقل سے سوچ کر نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس طرح کرو گے تو یہ عبادت انجام پائے گی اور میری خوشنودی حاصل ہوگی نماز کے اندر۔ قربانی میں بھی یہی بات ہے کہ انسان اپنی طرف سے سوچ کر جانور قربان کرنا اللہ کے لیے یہ خود سے نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اس کو کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم سے ہم اپنے حکم کی اطاعت کرا رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہو، جب کہتے ہیں قربانی کرو تو قربانی کرتے ہو، یہ سب ہمارے حکم کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کہہ دیا تم نے مان لیا تو ہمارا تمہارا یہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ اب ذرا یہ سمجھو کہ یہ ہمارا حکم ماننا اور ہمارے حکم کے تحت کوئی کام کرنا، یہ جب اللہ کے لیے تم کرتے ہو نماز میں اور قربانی میں، تو اب تمہاری ساری زندگی بھی ہمارے فرمان کے، ہمارے حکم کے تابع ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ایک خاص طریقہ ہے عبادت کا، تو ہم اس خاص طریقے سے انجام دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ لیکن ایک مسلمان کی پوری زندگی وہ اللہ کے لیے ہے، اس معنی میں کہ بسا اوقات کو ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا عبادت سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا روزی کما رہا ہے، کہیں ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، تو اس کا بظاہر عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر کھانا کھا رہا ہے تو کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کے پیٹ کی خواہش ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ پانی پی رہا ہے، کیوں پی رہا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو پیاس لگی ہے اور پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے۔ تو جتنے کام دنیا کے اندر وہ انجام دیتا ہے، سوتا ہے، اس لیے سوتا ہے کہ سونا جو ہے وہ اس کے لیے ایک ضرورت ہے اس کی زندگی کی، تھک جاتا ہے ساری زندگی میں، اور تھک جانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے نیند کا ایک موقع فراہم کیا ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا جعلنا نومکم سباتا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ جتنا یہ انسان تھکا ہوا ہو 5-6 گھنٹے کی نیند لے لے گا تو جب بیدار ہوگا تو تازہ دم ہو کے اٹھے گا۔ تو یہ نیند بھی ہماری اپنی ایک ضرورت ہے، طبعی ضرورت۔ تو کمانا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، یہ بظاہر عبادتیں نہیں ہیں، یہ تو ہمارے اپنی جسم کی نشو و نما کے لیے، ہمارے اپنے جسم کی ضروریات کے لیے ہم یہ کام انجام دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ساری زندگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ ساری زندگی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جس طرح نماز اللہ کے لیے تھی، جیسے قربانی اللہ کے لیے تھی،
اس طرح تمہاری ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر وقت تمہارا جو کام ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیا مانا؟ توجہ اس طرح دلائی جا رہی ہے کہ تو جانور بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیے ہوئے رزق ہی سے کھاتے ہیں، اور کھا کر ڈکار کر بس فارغ ہو جاتے ہیں. اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یاکلون کما تاکل الانعام، کافر لوگ اسی طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. لیکن جانور کے کھانے کا کوئی مقصد سوائے اس کا نہیں ہوتا کہ بھائی اس کو بھوک لگی ہم سب اپنی بھوک پوری کریں. کافر کا بھی یہ حال ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو اس لیے کھائے گا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ پورا کرنے کے لیے کھا لے گا. لیکن وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، تو وہ کھانا بھی اس لیے کھائے گا کہ میرے اللہ نے میرے نفس کا، میری جان کا، میرے جسم کا ایک مجھ پر حق رکھا ہے. ان لنفسک علیک حق، اللہ تعالیٰ نے میری جان کا حق رکھا ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. تو جب وہ یہ نیت کرے گا کہ میں اللہ کے حکم کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اب میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو تکلیف پہنچے، کیونکہ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ امانت ہے میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کو برقرار رکھنا، صحت مند رکھنا اور اس کی تقاضوں کو پورا کرنا، یہ میرے اوپر میرے اللہ نے حق رکھا ہے. ان لنفسک علیک حق. یہی وجہ ہے کہ فرض کرو کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے، بھیا دماغ میں آ گئے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کسی بھی وجہ سے بعض اوقات یہ بھوک ہڑتال جو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاؤں گا. اب وہ آدمی کی سیاست میں ایک بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھاؤں گا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی پر یہ مجبور کیا دوسرے آدمی کو کہ میرے مطالبات مانو ورنہ میں بھوکا مر جاؤں گا. فرض کرو کہ اس کے مطالبات مانے نہیں گئے اور بھوکا رہا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی بھوک کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مجرم ہوگا، خودکشی کا مجرم ہوگا، خودکشی کا مجرم ہوگا. اس کے لیے کھانا فرض ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا، تاکہ وہ اپنے نفس کا جو اس کو اللہ نے امانت کے طور پر دیا ہے اس کا حق ادا کرے. اس نے حق ادا نہیں کیا، بھوکا رہا اور بھوک کی حالت میں مر گیا. تو اللہ بچائیے حرام موت ہوئی. تو میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونے میں کیا مانا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی میں جتنے کام کروں گا، چاہے وہ میرے اپنی طبیعت کے مطمئن کرنے کے لیے ہوں، بھوک مٹانے کے لیے ہوں، پیاس مٹانے کے لیے ہوں، وہ سارے کے سارے میں صرف اللہ کے حکم کے تحت انجام دوں گا. یہ مانا ہے کہ میری زندگی میں میرا موت. اب فرض کرو ایک شخص ہے، قرآن کریم نے کئی جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے، ایک شخص ہے بھوک سے بیتاب ہے، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. یعنی غالب گمان یہ ہے کہ اگر میں کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا. تو کیا ہوگا؟ اس کو اگر ایسی صورت میں کوئی حلال چیز نہیں مل رہی بھوک بچانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام کھا لو. ایسی صورت میں خنزیر کا گوشت
کھانے کو جائز قرار دے دیا۔ قرآن کریم میں جہاں خنزیر کو حرام قرار دیا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ومن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، کہ ایک آدمی اگر سخت بھوک میں مبتلا ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر میں نے کچھ کھایا نہیں تو مر جاؤں گا، تو خنزیر کھا لینا نہ صرف ایک جائز ہے بلکہ اس کے ذمے واجب ہے۔ اگر نہیں کھائے گا اور مر جائے گا حرام موت مرے گا، اگر نہیں کھائے گا تو کیوں ہے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، ناپاک ہے، رجس ہے، قرآن کریم میں اس کو گندگی قرار دیا ہے، بات تو یہ کہہ رہے تھے۔ اور جب یہ حالت آ گئی، جب کہ آدمی مرنے کا حال آ گیا تو اس وقت کہہ رہے ہیں کھاؤ، واجب ہے تمہارے ذمہ۔ اب اگر وہ کھا رہا ہوگا نا اپنی جان بچانے کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے کھا رہا ہوگا، اللہ کا حکم کی اتباع میں کھا رہا ہوگا، اور اگر نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا، خودکشی کا مجرم ہوگا کہ موجود تھی ایک چیز بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائی، پکڑے جاؤ گے تم۔ خودکشی کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا، یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ جان اللہ کی ہے، اور اس کے کچھ حقوق ہیں، اس حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو وہ زندگی اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اگر ویسے ہی تم نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، اس کے جو حقوق ہے وہ تم نے ادا نہیں کیے، تو وہ تمہارے لیے گناہ اور وبال کا سبب بنے گا بجائے فائدہ ہونے کا۔ دیکھو یہ جو اضطرار کہتے ہیں شدید مجبوری، شدید مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں انسان کے لیے جائز کر دی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، کفر نہیں ہے، کیا ہے؟ حرام ہے، کفر نہیں ہے۔ جو حرام چیزیں ہیں ان کو کھانا اپنی جان بچانے کے لیے واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ البتہ اگر شدید مجبوری کی حالت میں کوئی آدمی کہے تو کلمہ کفر کا کہو، یعنی یہ کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ بہت سارے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرو، ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا، یا کسی بت کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ایسی صورت میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ شرک کا زبان سے ادا کر دینا بھی جائز ہے، واجب نہیں ہے، اس صورت میں جائز ہے کہ کلمہ شرک کا زبان سے ادا کر دینا، جبکہ دل میں ایمان موجود ہو، لیکن جو شخص کے حملہ آور ہو گیا اور کہتا ہے میں تیری گردن اڑا دوں گا، ورنہ یہ کفر کا کلمہ کہو، شرک کا کلمہ کہو، تو جائز ہے زبان سے کہہ دل بشرطے کہ مطمئن ہو کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، دل سے میں اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں، لیکن زبان سے کہہ دینے کو جائز ہے، یہاں واجب نہیں ہے، یہاں جائز ہے جان بچانے کے لیے۔ کوئی آدمی کہے کہ جو اچھی سے جان جاتی ہے تو جائے، میں تو زبان سے کوئی کلمہ شرک کا زبان سے ادا نہیں کروں گا، تو وہ اللہ کے ہاں ثواب کا ہوتا ہے، لیکن جائز اس کے لیے بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے کرے، شرک کی بات ہے، واجب نہیں۔ یعنی اس حالت میں اگر اس نے عزیمت پر عمل کیا اور زبان سے کلمہ شرک کا نہیں نکالا اور اس کو مار دیا گیا تو وہ شہید ہوگا، لیکن خنزیر کھانے پر مجبور کرے کوئی شخص اور خنزیر کھانے پر کہے کہ یہ تو کھاؤ ورنہ مارتا ہوں، تو پھر اس صورت میں کھانا واجب ہے،
بقدر ضرورت، واجب، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ تو اسی میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ منقول ہے کہ جب وہ ایک جگہ جہاد کے لیے گئے تھے، وہاں پر مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ تو جو ان کا امیر تھا، سردار تھا کافروں کا، اس نے ایک بہت بڑے کڑھائی میں تیل ڈالا اور تیل ڈال کر اس کو پکایا، وہ کھولنے لگا تیل، تو اس نے ایک آدمی کو لا کر اس میں ڈالا، اس میں ڈالتے اس کی ہڈی پسلی الگ ہو گئی۔ اب عبداللہ بن حذافہ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، تو میں اس میں ڈال دوں گا اگر تم نے کلمہ شرک کا نہ کہا، اگر تم اسلام سے باز نہ آئے، توحید سے باز نہ آئے، شرک کا کلمہ تم نے کہا تو میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کیا حال بنا ہے اس کا، کوئی حال تمہارا بھی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا نہیں، تم میں چاہے مجھے جلتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دو، میری ہڈی پسلی الگ کر دو، لیکن کلمہ شرک کا میں زبان سے نہیں نکالتا۔ کچھ اللہ کے بندوں کا روب ہوتا ہے، یہ صحابی تھے اور انہوں نے جب یہ کہا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کڑھائی کے اندر جل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح کاٹ دوں گا، لیکن وہ اس استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور کہا کہ نہیں ڈال دو مجھے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں اسے شرک کا کلمہ نہیں نکالوں گا۔ جب اس کا ایک روب جاری ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا چلو میں تمہیں اس سے تو بخشتا ہوں، تمہارے اوپر تمہیں میں اس میں نہیں ڈالوں گا، اب ایک شرط ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی میری پیشانی پہ آ کر بوسہ دیں، میری پیشانی پہ بوسہ دیں گے تو پھر میں چھوڑ دوں گا، اور میں یہ کر لوں گا۔ دعا سے انہوں نے اس کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی وہاں سے آزاد کر کے لے آئے۔ یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو جب اس طرح ملی کہ عبداللہ بن حذافہ اس طرح واپس آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی بچا کر لے آئے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں اسی طرح تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں جیسے تم نے اس کافر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو ان کو تھی کہ اس کو میں نے کہا کہ شرک کا کلمہ زبان سے نکالنا یہ اپنی جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ افضل پھر بھی یہی ہے کہ انسان توحید پر قائم رہے اور کلمہ شرک کا نہ نکالے، لیکن ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی تعظیم ناجائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے ایسی حالت میں۔ تو لہذا اگر انہوں نے پیشانی پر بوسہ دے دیا اور اپنی بھی جان بچا لی، اپنے ساتھیوں کی بھی جان بچا لی، تو انہوں نے محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا عمل کیا۔ لہذا وہ حضرت فاروق اعظم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اور ان کی پیشانی کو اس عمل پر بوسہ دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بس یہ نہ سمجھو کہ میں نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی ہے اور بس میری مغفرت ہو گئی، اب میں بالکل آزاد ہوں اور آگے میں جیسی چاہے زندگی گزاروں، بلکہ ساتھ ہی یہ کہلوا دیا کہ صرف قربانی ہی نہیں، صرف نماز ہی نہیں، بلکہ میری زندگی بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا، کیا مانا جو کام کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کروں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ لہذا قربانی کے موقع پر ہم سب نے جنہوں نے قربانی کی ہے یہ عہد کیا ہے اپنے پروردگار کہ ہماری زندگی بھی آپ کے حکم کے تابع ہوگی، ہماری موت بھی آپ کے حکم کے تابع ہوگی۔
جو رب العالمین اللہ تعالیٰ اس حیث پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے کام ہمارے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احکام کے مطابق ہو رہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.